آج ہم اسلامی اتہاس کی ایک بہت ہی دردناک گھٹنا پر بات کرنے والے ہیں، کربلا کی تراصدی، اور خاص طور پر ہم اسے سنی نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہمارے پاس ایک دستاویز ہے، کربلا کی تراصدی، سنی مت کا وشلیشن۔ آج کی چرچا کے لیے ہم اسی سے جانکاری لے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی سنی ودوانوں کی اس واقعے پر کیا رائے رہی ہے نا؟ بالکل۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ چلا۔ ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر علی رضی اللہ تک۔ یہاں رضی اللہ مطلب اللہ ان سے راضی ہو، جو ہم پیغمبر صاحب کے ساتھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی جی۔ اور خلیفہ علی کی شہادت کے بعد امیت خلافت شروع ہوئی اور معاویہ ابن ابو سفیان پہلے شاسک بنے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا معاملہ۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل موڑ آیا وہ تب جب معاویہ نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مطلب اپنا اترادھیکاری بنا دیا۔ اچھا، اور اس میں کیا دقت تھی؟ دقت یہ تھی کہ یہ اس وقت کی اسلامی روایت، جسے شورا کہتے ہیں، یعنی آپس میں صلاح مشورے سے نیتا چننا، اس کے بالکل الٹ تھا۔ اوہ! ہاں، کئی لوگوں نے اسے دیکھا کہ بھئی یہ تو بادشاہت کی شروعات ہو گئی، جو اسلامی اصولوں کے شاید خلاف تھی۔ اور اسی وجہ سے پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، جو پیغمبر صاحب کے نواسے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر جیسے کئی بڑے صحابہ نے یزید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بالکل صحیح، انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف طور پر یزید کے لیے بیعت یعنی وفاداری کی قسم کھانے سے ہی منع کر دیا۔ بیعت، ہاں، یہ اس زمانے میں شاسک کو قبول کرنے کا ایک طریقہ تھا، ہے نا؟ جی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا ان کے لیے اصولوں پر ٹکے رہنے کا سوال تھا۔ پھر انہیں عراق میں جو کوفہ شہر ہے، وہاں سے بہت سارے خط ملے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، لوگوں نے بلایا تھا انہیں۔ ہاں، خطوں میں لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو اپنا نیتا مانیں گے۔ اور پھر وہ ان وعدوں پر بھروسہ کر کے نکل پڑے، اپنے پریوار اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ جی، وہ اپنے پریوار اور قریب 72 مطلب بہت چھوٹا سا قافلہ تھا وفادار ساتھیوں کا، ان کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے۔ لیکن رستے میں ہی ہاں، کیا ہوا راستے میں؟ رستے میں کربلا کے میدان میں کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی یزید کی ایک بڑی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ اور کئی دنوں تک انہیں اور ان کے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو بھی، پاس میں جو فرات ندی بہتی تھی اس کے پانی تک نہیں جانے دیا گیا۔ یہ تو بہت ظلم ہوا۔ جی، اور پھر وہ عاشورہ کا دن 10 محرم کو کیا ہوا؟ ہاں، عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم سال 61 ہجری یا انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 680 عیسوی، اس دن یزید کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ حسین، ان کے پریوار کے جتنے مرد تھے اور ان کے وہ 72 ساتھی، سب کے سب شہید کر دیے گئے، بہت بے رحمی سے۔ اور جو عورتیں اور بچے تھے؟ اہل بیت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں اور بچوں کو بندی بنا لیا گیا۔ واقعی یہ دل دہلا دینے والی گھٹنا ہے۔ یقیناً یہ سننا ہی بہت بھاری ہے۔ اب جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ سنی عالم، سنی اتہاسکار اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ یزید کے اس کام کو کسی طرح صحیح ٹھہراتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، شاید یہ بات کئی لوگوں کو نہ پتہ ہو، لیکن سنی علماء اور اتہاسکار آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ سب کے سب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی کڑے شبدوں میں نندا کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سنی اسکالرز میں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی کالا، بہت ہی دردناک باب مانتے ہیں۔ کیا آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ کون سے بڑے سنی علماء نے اس پر کیا کہا ہے؟ ضرور۔ جیسے ایک بہت مانے ہوئے سنی اتہاسکار ہیں امام ذہبی، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ حسین کے ساتھ جو ہوا وہ سراسر ظلم تھا، یزید کو یہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے عالم ہیں امام ابن کثیر، انہوں نے لکھا ہے کہ حسین کو بہت ناانصافی اور ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے قاتلوں نے تاریخ کے سب سے گھنونے کاموں میں سے ایک کیا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل، ان کا نام تو بہت بڑا ہے سنی دنیا میں۔ جی ہاں، امام احمد بن حنبل سے جب کسی نے یزید کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا، کیا کوئی ایسا بندہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ مطلب بہت سخت رائے تھی ان کی۔ بالکل۔ امام سیوطی جیسے اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے، ان کی نندا کی ہے۔ تو پھر یہ جو پوری گھٹنا ہے کربلا کی، اس سے سنی نظریے سے کیا سبق ملتے ہیں؟ مطلب کیا ٹیک اویز ہیں؟ دیکھیے، کئی سبق ہیں۔
پہلا اور شاید سب سے بڑا سبق تو حسین رضی اللہ کا وہ سٹینڈ ہے، حق پر ڈٹے رہنا۔ انہوں نے ایک ظالم، ایک انیائے پورن حکومت کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، بھلے ہی اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے گھر والے، ان سے محبت اور ان کا احترام، ان کا سمان، یہ ایمان کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اور حسین رضی اللہ تو اہل بیت کے بہت اہم فرد ہیں۔ لیکن ایک سوال اور آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی علماء ظالم حکمران کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے منع کرتے ہیں تاکہ زیادہ خون خرابہ نہ ہو، زیادہ فتنہ نہ پھیلے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، کچھ سنی علماء کا یہ خیال ضرور ہے کہ اگر کامیابی کا یقین نہ ہو تو ہتھیار بند بغاوت سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ عام لوگوں کا زیادہ نقصان نہ ہو، سماج میں افراتفری یا کیوس نہ پھیلے۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت ضروری ہے، یہ نظریہ حسین رضی اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ٹھہراتا۔ اچھا۔ وہ ظلم کی نندا کرنے میں بالکل ایک مت ہیں۔ ان کی چنتا بغاوت کے نتیجوں کو لے کر ہے، نہ کہ حسین رضی اللہ کے سٹینڈ یا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو لے کر۔ سمجھ گئی۔ مطلب سنی نظریہ بھی کربلا کو ایک بہت بڑا ظلم مانتا ہے اور حسین رضی اللہ کی شہادت کو ایک بے حد افسوسناک گھٹنا۔ بالکل۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ شیعہ بھائیوں کی طرح وہ خاص ماتم کے طریقے، وہ جلوس وغیرہ سنی روایت کا حصہ نہ ہوں، لیکن حسین کے لیے دل میں محبت، ان کا احترام اور ان کے ساتھ جو ہوا اس پر دکھ اور ان کے قاتلوں کے لیے سخت نفرت، یہ چیزیں سنی کتابوں میں، سنی سوچ میں پوری طرح سے موجود ہیں اور مضبوطی سے موجود ہیں۔ یہ واقعی میں انصاف اور ظلم کے بیچ کی جو کشمکش ہے اس کی ایک ہمیشہ یاد رہنے والی مثال ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اتہاس کی ایسی جو دردناک گھٹنائیں ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف طاقت کا نشہ ہے، دوسری طرف اصولوں پر ٹکے رہنے کی ہمت ہے، ہاں، تو ان سے آج کے زمانے میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خاص طور پر ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے، اپنی نیتک ذمہ داری نبھانے کے بارے میں، شاید وہ پہلو جن پر ہم روزمرہ کی زندگی میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔